السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اس چھوٹے سے حصے میں کہ کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کرے اللہ کی اجازت کے بغیر. میرے بھائیو، شفاعت کے موضوع پہ گزشتہ روز گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. گزشتہ روز میں نے وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اسے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے شفاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن رب العالمین نے آپ کے دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہونے کے باوجود آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کیا، آپ کی شفاعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ سے کہہ دیا گیا کہ آئندہ ایسی شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائیو، روز قیامت کی شفاعت برحق ہے. اللہ تبارک و تعالی موقع دیں گے شفاعت کا اپنے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو، اپنے مقرب فرشتوں کو اور اللہ کے کئی نیک بندوں کو. اللہ تعالیٰ اپنے کئی نیک بندوں کو بھی یہ موقع دیں گے. جہاں تک بندوں کا تعلق ہے، ولیوں کا تعلق ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کو موقع ملے گا، کس کو موقع نہیں ملے گا. اور جن جن کو ہم ولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ خود جنت میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. البتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پکے بزرگ ہیں، ان کی بزرگی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن چونکہ شفاعت کا مالک اللہ ہے، اس لیے شفاعت کے لیے رابطہ ہمیشہ رب العالمین سے کرنا چاہیے. اللہ کے کسی بندے یا ولی نیک ہو یا نہ ہو، اس سے یہ رابطہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ شفاعت کی 3 شرائط ہیں. شفاعت کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1، جو شفاعت کرنے والا ہے اس کے اوپر رب العالمین راضی ہوں. نمبر 2، جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اس قدر راضی ہوں کہ اس کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت ہو، کوئی مشرک نہ ہو، کیونکہ مشرک کے لیے رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ اس کے اوپر بھی راضی اور اس کے اوپر بھی راضی کہ اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے. لیکن تیسری شرط یہ ہے کہ شفاعت کا مرحلہ اللہ کی اجازت سے طے ہو. تو یہ شرائط ہم نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ شرائط ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن و حدیث سے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النجم میں 27واں پارہ ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کہ آسمانوں میں اللہ کے کتنے ہی فرشتے ہیں، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں، جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ کن کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو گنہگار ہوتے ہیں. فرشتے گنہگار نہیں ہوتے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں. فرشتے گنہگار نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں میرے بھائیو؟ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. کتنے ہی فرشتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور ان کی شفاعت کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن
الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، ان کی شفاعت کا تب فائدہ ہوگا جب وہ شفاعت رب العالمین کی اجازت سے کریں گے۔ ان کی شفاعت کا فائدہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ شفاعت رب العالمین کی اجازت سے کریں گے۔ الا من بعد ان یأذن اللہ، یأذن اللہ، اللہ کی اذن سے کریں گے۔ اذن اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ کی اذن سے شفاعت ہو، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہو، لمن یشاء ویرضی، اور شفاعت اس کے لیے ہو جس کے اوپر رب العالمین راضی ہوں۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ روز قیامت شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی۔ اردو کے الفاظ ہیں تقریباً یومئذ لا تنفع، تنفع نفع نہیں ہوگا، شفاعت و شفاعت کا، الا من اذن له الرحمن، ہاں تب فائدہ ہوگا جب رحمان کی اجازت سے شفاعت ہوگی، ورضی له قولا، اور شفاعت وہ ہو جس کے اوپر رب راضی ہو۔ 30ویں اس بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ عما یتساءلون میں، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، کہ اللہ ہی مالک ہے، رب ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، وما بینہما، اور اس سب کا جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ جتنی مخلوق آسمانوں پہ ہے، آسمانوں کے نیچے ہے، زمین پہ ہے، سب کا مالک، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ لا یملکون منہ خطابا، یہ آسمان والے، یہ زمین والے، آسمان و زمین کے مابین بسنے والے، یہ سارے کے سارے رب العالمین سے گفتگو کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ لا یملکون منہ خطابا، ان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے رب سے گفتگو کر سکیں۔ کب؟ روز قیامت۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن ان کو رب سے گفتگو کرنے کا بھی حق نہیں ہوگا۔ کس دن؟ جس دن فرشتے اور جبریل علیہ السلام لین میں کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ لین میں، صف بنا کے۔ تو میرے بھائیو، آپ اس سے اندازہ کریں کہ شفاعت کا وہ تصور نہیں ہے جو کئی لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ شفاعت برحق ہے، لیکن رب العالمین کی اجازت سے شفاعت کرنے والے کو جب اجازت ملے گی تب شفاعت کرے گا، جس کے لیے اجازت ملے گی اسی کے لیے شفاعت کر سکے گا، کسی اور کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اب چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب شفاعت، جب دعا رب العالمین کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ پہلی مثال بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میرے بھائیوں؟ بخاری شریف۔ روز قیامت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے عظیم نبی، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، اسماعیل علیہ السلام کے والد، اسحاق علیہ السلام کے والد، خود بھی نبی، دو بیٹے بھی نبی، اور پوتے بھی آگے نبی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں۔ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ کے کیا ہے؟ خلیل کا مطلب کیا؟ عام دوست، خاص دوست۔ خلیل اس گہرے دوست کو کہتے ہیں جس سے اوپر کوئی دوست نہیں ہوتا، جس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے خلیل کتنے ہیں؟ کتنے خلیل اللہ کے؟ دو۔ کون کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دو ہی خلیل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے کہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں، اگر میں تم میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کے دو ہی خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں دی؟ ایک قربانی کیا ہے؟
کہ وہ بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا، جب جوان ہوا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کر دیں، چھری چلا دیں اس کی گردن پہ۔ ابراہیم علیہ السلام جوان بیٹے کو لے کے میدان میں آ گئے، زمین پہ لٹا دیا، چھری پھیر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری چلنے نہیں دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو قربانی دے دی۔ اب یہاں پہ عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ہمارے کئی دوست بڑے پیارو محبت سے کہتے ہیں، ہماری محبت بھی بڑی عجیب ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم محبت کے لیے تیار ہیں چاہے غلط محبت ہو۔ اب یہاں پہ ہماری محبت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے، اگر عالم الغیب تھے تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے تو کیا قربانی ہے؟ پہلے سے معلوم تھا کہ ذبح نہیں ہوگا۔ اگر عالم الغیب تھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، کیا قربانی دی ہے؟ قربانی تب بنے گی جب آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، انہوں نے یہ سوچ کے چھری چلائی ہے کہ چھری چلے گی، بیٹا ذبح ہوگا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ یہ ہے صحیح عقیدے کے فوائد۔ اور غلط عقیدہ مبالغہ ہی مبالغہ، اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے قرآن و حدیث سے دلائل نہیں ہوتے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، قربانی ہے کہ نہیں؟ قربانی ہے۔ آگ میں اللہ کے لیے کودنا قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے، پہلے سے جانتے تھے کہ آگ نہیں جلائے گی، تو مجھے بتائیے کیا قربانی دی ہے؟ اور قربانی بنے گی میرے بھائیوں؟ کب بنے گی قربانی؟ جب عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا، جب آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کو یہ ان کے ذہن میں تھا کہ آگ مجھے جلائے گی اور میں اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں، لیکن پھر اللہ نے بچا لیا، تب قربانی بنے گی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بھی قربانی دی ہے، اپنی بھی قربانی دی ہے، بیگم کی بھی قربانی دی ہے۔ بیگم کو کہاں چھوڑا تھا؟ کہاں چھوڑا تھا؟ مکہ میں، جہاں باغات نہیں تھے، جہاں پانی نہیں تھا، جہاں سبزہ نہیں تھا، خشک پہاڑ کالے، اب تو آپ نے بھی دیکھ لیے ہوں گے۔ اور یہ اسلام آباد والے پہاڑ نہیں ہیں، یہ مکہ کے پہاڑ ہیں، کالے سیاہ۔ کالے سیاہ کا مطلب کیا؟ کہ کوئی درخت نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حکم پہ؟ اور بیگم کہہ رہی ہے کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے۔ بیگم بار بار پوچھ رہی ہے، بالآخر کہا اتنا بتا دو کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیگم ایسی ہونی چاہیے، لیکن بیگم کی تربیت ہم نہیں کرنی ہے نا۔ جب مشکل وقت آتا ہے اس وقت تربیت نہیں ہوتی، تربیت پہلے کرنی ہوتی ہے۔ جب فوتگی ہو جاتی ہے، اب آپ بیگم سے کہیں نہیں جی تیجا نہیں ہوگا، 40واں نہیں ہوگا، اب وہ نہیں مانے گی۔ پہلے سے اس کی تربیت کریں کہ بھی یہ چیزیں خلاف اسلام ہیں۔ شادی کے موقع پہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گی، پہلے سے تربیت کریں کہ شادی کے موقع پہ جو ہم رسمیں کرتے ہیں یہ ہندوؤں کی رسمیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پہ بیگم کی قربانی دی ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، روز قیامت دیکھیں گے اپنے باپ کو کہ فرشتے ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کدھر؟ کہاں لے جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ جہنم کی آگ کی طرف۔ کس کو لے جا رہے ہیں؟ ان کے والد کو۔ اور یہاں پہ بھی کچھ لوگ تعویلیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا، باپ کے لفظ سے کیا، ابھی کہا، اب کہا کہ ان کے والد تھے۔ کہتے ہیں نہیں جی والد نہیں تھے، یہ ان کے چچا ہوں گے۔ اگر چچا تھے تو اللہ تعالیٰ چچا کا لفظ بول سکتے تھے۔ چچا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کر سکتے تھے۔ اور اگر باپ کا لفظ اللہ نے استعمال کر ہی لیا تھا تو نبی علیہ السلام وضاحت کر دیتے، بھئی یہاں خبردار باپ سے مراد باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ نہ اللہ نے کوئی وضاحت کی، نہ نبی علیہ السلام نے وضاحت کی،
اور نہ صحابہ کرام نے ایسی کوئی وضاحت کی. یہ بعد میں ایسے محب پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے اللہ کہے باپ، کہتے نہیں باپ نہیں. اللہ کہے باپ، یہ کہتے ہیں آگے سے باپ. کیا یہ اللہ کا احترام ہے؟ کیا یہ اللہ کا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے؟ کہ نہیں باپ نہیں تھے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، فرشتے ان کو پکڑے ہوئے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے روز قیامت رسوا نہیں ہونے دوں گا، ذلیل نہیں ہونے دوں گا. یا اللہ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میری نگاہوں کے سامنے میری باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی پہ. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے اور اس دوران ان کے والد کو بجو کی شکل کا بنا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. بتائیے ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت قبول ہوئی؟ قبول ہوئی؟ پتہ چلا شفاعت تب قبول ہوگی جب وہ جس کے لیے آپ شفاعت کر رہے ہیں شفاعت کے قابل ہو. وہ کس کے قابل ہو؟ شفاعت کے قابل. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے شفاعت دنیا میں بھی کی تھی، دنیا میں بھی کی تھی. اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میرے والد کو معاف کر دینا. ربنا اغفر لی ولی والدیا. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے. اللہ تعالی نے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دنیا میں اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کی. لیکن جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو پھر شفاعت کر بیٹھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. میرے بھائیوں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شفاعت قیامت کے روز ہوگی، لیکن وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. شفاعت ہوگی اس کے بارے میں ہوگی جس کے بارے میں خود میرا رب چاہے گا. ایک اور نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 12واں سپارہ ہے، سورہ ہود ہے. 12واں سپارہ سورہ ہود، آیت نمبر 40 سے لے کے 49، یہ 9 آیتیں ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے. 9 آیتیں ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ رب العالمین کا مقام کیا ہے، رب العالمین کی شان کیا ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو شرک سے روکتے رہے. لیکن شرک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو جائے وہ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالی نے رزلٹ بتایا ہے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغ کا کہ وما آمن معہ الا قلیل. 950 سال تبلیغ کی ہے اور رزلٹ کیا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل. ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ میرا کام ہے کہ میں تبلیغ کروں، آپ کا کام ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں. کوئی دعوت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، قیامت کے روز آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی، تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی، لوگوں کو شرک سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا. کسی جماعت کی کامیابی کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے کتنے زیادہ ہیں، اس کو ووٹ دینے والے کتنے زیادہ ہیں، ان کا جلسہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ان کا اجتماع کتنا بڑا ہوتا ہے. جماعت کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، کیا آپ لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے، یا آپ بت بنے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں کہ بس ہماری جماعت کے ووٹ زیادہ ہونے چاہیے، ہمیں اکثریت میں ہونا چاہیے، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہ بھی خاموش رہتے اور لوگوں کی کثیر تعداد ان کے ساتھ ہوتی، لیکن نہیں. انہوں نے شرک کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں کیا، صاف صاف انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، صاف صاف شرک سے روکا ہے. اسی لیے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کامیاب ہیں اگرچہ ان کے اوپر ایمان لانے والا ایک بھی نہ ہو.
قیامت کے روز کتنے ایسے نبی آئیں گے جن کا امتی ایک بھی نہیں ہوگا. قیامت کے روز کئی ایسے نبی آئیں گے جن کا امتی ایک بھی نہیں ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہیں. انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے لوگوں کو شرک سے روکا، صبح و شام ایک کیا اپنے مشن کے لیے، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو حکومت قائم ہو یا نہ ہو، ووٹ ملیں یا نہ ملیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کھری اور سچی دعوت دیں. آپ لوگوں کو شرک سے روکیں. لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کریں. آپ نے توحید کی خالص دعوت پیش کرنی ہے جیسے نوح علیہ السلام نے پیش کی تھی. تو نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، لوگ انہیں برا بھلا کہتے رہے، سب کچھ برداشت کیا. اور جب ان کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ کشتی پہ سوار ہو جائیں اور کشتی میں آپ کے ساتھ وہ سوار ہوں جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں. ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا. بیٹے کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. بیٹے کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ، توحید کی دعوت اپنا لو، لیکن بیٹے نے یہ دعوت اپنانے سے انکار کر دیا اور کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، طوفان آئے گا، پانی آئے گا تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. یہ گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے کے درمیان. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اتنی دیر میں پانی کی موجیں آئیں اور بیٹا غرق ہو گیا. اب جناب نوح علیہ السلام کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. ونادى نوح ربہ، سفارش ہو رہی بیٹے کے لیے. ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی. فقال ربی، کہا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے. وان وعدک الحق، تیرے وعدے سچے ہیں. وانت احکم الحاکمین، تو ہی حقیقی طور پہ حاکم ہے. یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ نوح تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا. یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، یا اللہ اس کو بچا لے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر سے، نوح علیہ السلام سے؟ اللہ کے عظیم نبی ہیں، عظیم رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. پتہ چلا اگر باپ توحید کے اوپر ہو، بیٹا شرک کے اوپر ہو، دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. حقیقی رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہوتی ہے. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ یہ الفاظ دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. یعنی کہ تم نے جو سوال کیا ہے یہ سوال درست نہیں ہے، بلکہ آگے کہہ دیا گیا انی اعدک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی سوال کیا تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے. انی اعدک ان تکون من الجاہلین، اتنے الفاظ تو آپ بھی جانتے ہیں. اب نوح علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ ایک سوال میں نے کیا ہے، ایک شفاعت کی ہے، اور یا اللہ میں نے تبلیغ کتنی کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے. یا اللہ صبح و شام تبلیغ کرتا رہا ہوں اور لوگوں کا مذاق برداشت کیا ہے، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کا مذاق سنتا رہا ہوں. یا اللہ تم میری ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک شفاعت؟ نہیں، انہوں نے ایسے نہیں کہا. یہ آج کل کے نام نہاد ولی کہتے ہیں،
آج کل کے نام نہاد پیر کہتے ہیں انبیاء کرام جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں, جو حقیقی اللہ کے بزرگ ہیں, وہ اللہ کی شان کو جانتے ہیں, وہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. یہاں پہ نوح علیہ السلام نے شفاعت کی ہے, اللہ نے ریجیکٹ کر دی ہے, ساتھ دھمکی دے دی گئی ہے کہ آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے ہوگا. نوح علیہ السلام معافیاں مانگنے لگ گئے, شکوہ نہیں کیا, دھمکی نہیں دی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. معافی کس بات پہ, کس بات پہ معافی؟ کہ یا اللہ وہ شفاعت کر بیٹھا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے تھی. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, کہنے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں, تو نے ہی مجھے آئندہ اس کام سے بچانا ہے کہ آئندہ میں وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, یا اللہ یہ غلطی کر بیٹھا ہوں, اگر تو نے معاف نہ کیا, تو نے میرے اوپر رحمت نہ کی, تو نے میرے اوپر مہربانی نہ کی تو میں تو گھاٹے میں رہوں گا, یا اللہ میں تو نقصان میں رہوں گا. یہ ہے حقیقی اللہ کے ولی جنہوں نے اتنی تبلیغ کی اور آج کہتے ہیں نہیں جی میرے پیر نے بڑے چلے کیے ہوئے ہیں, بس اب میں نے اس کی بیعت کر لی ہے, اس کا دامن میں نے تھام لیا ہے, وہ مجھے بچائے گا. نوح علیہ السلام جیسا نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا. نوح علیہ السلام جن کی عبادت ویسے تھی جیسے اللہ چاہتے تھے, جن کی دعوت و تبلیغ ویسے تھی جیسے اللہ چاہتے تھے, اور تمہارے پیر کے چلوں کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. نوح علیہ السلام شفاعت کر بیٹھے ہیں, اب اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ رب ناراض ہو گیا تو ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اور میرے بھائیوں, یہ گفتگو جو اللہ اور نوح علیہ السلام کے مابین ہوئی, اس کو سننے والا کون تھا؟ کیا نبی علیہ السلام موجود تھے؟ پھر ہمیں یہ غیبی باتیں کیسے بتا دی گئیں؟ یہ غیبی باتیں ہیں کہ نہیں؟ غیبی باتیں, ہم وہاں پہ نہیں تھے, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اہل مکہ وہاں پہ نہیں تھے, نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا, یہ غیب کی خبروں میں سے چند خبریں ہیں, سارا غیب کا علم نہیں ہے. تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ باتیں ہیں, نوحیہا الیکا, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا, ان کے بارے میں نہ آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا. یہ غیبی خبریں نہ آپ کو معلوم تھیں نہ آپ کی قوم کو معلوم تھیں, یہ چند غیبی باتیں ہم نے آپ کو دی ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں, سارا غیب کا علم نہیں دیا. کئی غیبی باتیں بتائی ہیں, سارا غیب کا علم نہیں دیا. اور جو غیبی باتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کے 2 قطرے ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا تھا, ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہے ہیں, ان کے سامنے چڑیا آئی, چڑیا نے سمندر میں سے پانی لیا, کتنا لیا ہوگا؟ 1 قطرہ 2 قطرے. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اور مجھے دیا ہے, اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی یہی مثال ہے کہ جیسے چڑیا آئی, اس نے سمندر میں سے 1 قطرہ لیا, 2 قطرے لیے, ان 1-2 قطروں کی سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ تو نبی دوسرے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے مجھے دیا ہے, اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی یہی حیثیت ہے. نبی جانتے ہیں اللہ کی صفات کو, نبی جانتے ہیں اللہ کے علم کو, نبی جانتے ہیں اللہ کی شان کو. نبی ایسی گستاخیاں نہیں کرتے جو گستاخیاں ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں. ہم بزرگوں کی شان بیان کرتے کرتے رب کی شان کو بھول جاتے ہیں. ہم بزرگوں کی شان بیان کرتے کرتے رب کی شان کو بھول جاتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی شان کو جانتے ہیں, اللہ کا مکمل احترام کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ مکمل طور پہ با ادب ہیں, صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کا علم میرے بھائیو, سورہ کاف کی آخری آیات کا ترجمہ پڑھ لیں. قل لو, سنیے, قل لو کان البحر
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنا پانی ہے، اور کتنا پانی ہے زمین کے اوپر؟ خشکی کتنی ہے، پانی کتنا ہے؟ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ کیا ہے؟ خشکی. کتنے ملک ہیں خشکی پہ؟ کتنے ملک ہیں آج؟ 200 کے قریب. اور پھر بھی خشکی بہت زیادہ باقی ہے. زمین کے خالی حصے پھر بھی بہت زیادہ باقی ہیں جہاں پہ کوئی ممالک نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی جو پانی ہے وہ خشکی کے مقابلے میں کتنا ہے؟ 3 گنا. اللہ فرماتے ہیں جتنا یہ پانی ہے، اس سارے کے سارے پانی سے میرا کلام لکھا جائے، میرے کلمات لکھے جائیں، اور اس پانی کو پھر ڈبل کر لیا جائے. اس پانی کو کیا کر لیا جائے؟ ڈبل کر لیا جائے. اور اس سارے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے. کیا بنا دیا جائے؟ سیاہی. اور اس سیاہی سے میرے کلمات لکھے جائیں، میرا کلام لکھا جائے. فرمایا یہ پانی ختم ہو جائے گا، میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے. اور کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے محبت کے نام پہ جلدی سے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ولی جو ہیں عالم الغیب ہیں، ہمارے نبی جو ہیں عالم الغیب ہیں. کاش تم نے کبھی اللہ کے بارے میں بھی معلومات لی ہوتی، کاش کبھی تم نے اللہ کے بارے میں بھی پڑھا ہوتا تو ایسے دعوے نہ کرتے. تو بہرحال میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند غیبی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کائنات کا کل غیب کا علم نہیں دیا، غیب کی کئی باتیں بتائی ہیں، اور انبیاء کرام نے وہ باتیں ہمیں بھی بتا دی ہیں. یہی باتیں لے لیں جو اللہ نوح علیہ السلام کے درمیان کے مکالمہ ہوا ہے. کیا ہم نے سنا تھا؟ کیا ہم موجود تھے؟ نہیں. یہ غیبی باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں. تو غیبی باتیں ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں چند ایک. تو کیا ہمیں عالم الغیب کہا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں وہی عالم الغیب ہیں، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے. بہرحال اس مکالمے سے یہ پتا چلا کہ شفاعت ہوگی لیکن رب کی مرضی سے، کسی کی مرضی سے نہیں. مرضی کس کی چلنی ہے؟ تو رابطہ پھر کس سے کرنا چاہیے؟ راضی کس کو کرنا چاہیے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب واقعات رکھے جاتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے، کہ ان کی یہ عظمت تھی، ان کی شان تھی، اور ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یا کے واقعات رکھے جاتے ہیں کہ ان کی یہ شان تھی، تو ہم اللہ کی شان کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ولیوں سے تعلق قائم کر لو، یہ ہمیں چھڑائیں گے. ان کے نام پہ بکرے ذبح کرو، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاؤ، ان کی قبر پہ چادریں چڑھاؤ، ان کی قبر پہ پھول رکھو، ان کی قبر پہ دیگیں تقسیم کرو، ان کا عرس مناؤ. اللہ کو بھول جاتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے ویسے ہم بھی اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. جیسے یہ رب کو راضی کرتے رہے ایسے ہم بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال میرے بھائیو شفاعت برحق ہے، لیکن وہی شرائط کہ شفاعت میں مرضی رب العالمین کی چلے گی. جو بھی شفاعت رب کی مرضی سے نہیں ہوگی ریجیکٹ ہوگی، مسترد ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کا جنازہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا میرے بھائیوں کہ نہیں پڑھا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پڑھا تھا. حوالہ کس کتاب کا ہے؟ بخاری شریف کا. اور جنازے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ نے شفاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی. جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور دوسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جنازے کا مقصد یہی ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے. مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی کسی مسلمان کا 40 آدمی جنازہ پڑھیں اور 40 کے 40 توحید کے اوپر ہوں، شرک نہ کیا ہو، جنازہ پڑھیں، اس کے لیے شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے.
اس لیے جب جنازہ ہو ہمارے رشتے دار کا، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے جنازے میں توحید والے شامل ہوں. شرمانا نہیں چاہیے، دعوت دینی چاہیے، فون کرنا چاہیے. فون اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ سے تعزیت کرو، میرے گھر میں جمع ہو جاؤ، کھانا پکانے میں مدد کرو، ٹینٹ لگانے میں مدد کرو. نہیں، فون کا حقیقی مقصد یہ ہونا چاہیے میرے والد صاحب کا جنازہ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ٹائم نکالیں، ان کے جنازے میں شریک ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اس کے وارثوں کے بارے میں، اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اس کی بیٹیوں کا کیا بنے گا. یہ پریشان ہونا چاہیے، لیکن میت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتی اس بیچارے کا کیا بنے گا. بچوں کو رزق مل جائے گا جو لکھا ہوا ہے. میت کے بارے میں سوچیں کہ وہ قبر میں جا رہا ہے، اسے سوال ہونے والے ہیں. بڑا زندگی کا اہم مرحلہ شروع ہونے والا ہے آخرت کی زندگی کا. اس کی بخشش کے لیے کوشش کریں اور جائز طریقے اختیار کریں. جائز طریقہ کیا ہے؟ جنازہ. لیکن آج افسوس سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں خاموش کھڑے رہتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. اگر آپ دعائیں نہیں کرنا چاہتے تو آئے کس لیے؟ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ کے جنازے کا میت کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ نے دعا نہیں کرنی؟ جبکہ شریعت نے جنازہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ جنازے میں میت کے لیے دعائیں کی جائیں. جنازے کا مقصد ہی یہی ہے، اور بالکل دعا والی ترتیب ہے. دعا کے آداب کیا ہیں کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. تو یہاں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہے. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا پڑھیں؟ درود پڑھیں. دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے کہ اس بھائی کے لیے دعا کریں. لیکن ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں. جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جنازہ پڑھا. جنازے میں آپ نے میت کے لیے دعائیں کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، آخر تک. کتنی عظیم الشان دعا ہے کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحمتوں کی بارش فرما، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز فرما، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، یا اللہ اس کو بہترین گھر والے دے، یا اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی کر، یا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا، یا اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. یہ ایک دعا ہے. عوف ابن مالک کہتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا، یہ دعا سنی تو میں نے چاہا کاش آج جنازہ میرا ہوتا. اور ہمارے ہاں تو المیہ ہے کہ بیٹا رو رہا ہے، بڑا افسوس ہے والد کی دنیا سے چلے جانے کا، لیکن اتنا نہیں پتا کہ جنازے میں والد کا فائدہ کیسے کروں. خاموش کھڑے رہتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی یہ طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس طریقے کے مطابق آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا ہے، اس کے لیے دعائیں کی ہیں، شفاعت کی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے اوپر رحمتیں فرما، اے اللہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، اے اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے. یہ ساری دعائیں آپ نے اس کے لیے کی ہیں. دعائیں کیا بلکہ آپ نے اس کے بیٹے کو اپنی قمیص اتار کے دی کہ یہ لے لو، میری قمیص میں اس کو کفنا دو تاکہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے. آپ کا قمیض اس کے جسم سے لگے گی، شاید کو فائدہ ہو جائے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ کیا کہ اس کے منہ میں اپنا بابرکت لعاب ڈال دیا. کتنا کچھ کیا ہے، دعائیں بھی کی ہیں، قمیض بھی دے دی ہے، لعاب بابرکت اپنا پاک لعاب بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے. اور آسمان سے کیا حکم نازل ہوتا ہے، آسمان سے کیا وحی نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کسی آدمی کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے کسی آدمی کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کی قبر پہ دعا کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. یا اللہ جرم کیا ہے، یا اللہ جرم کیا ہے. لوگوں نے تو جرم بھی تبدیل کر دیا ہے. آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں، جرم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا گستاخ تھا. ہم مانتے ہیں آپ کا گستاخ تھا، لیکن یہ دوسرا جرم ہے. پہلا جرم بھی بتاؤ. اللہ فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ. پہلا جرم یہ کہ یہ اللہ کا منکر تھا، دوسرا جرم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا منکر تھا. پہلا جرم کیا، کس کا منکر تھا؟
اللہ کا انہم کفروا باللہ. تو میرے بھائیو کیا یہاں پہ آپ کی شفاعت قبول ہوئی؟ آپ کی لعاب بابرکت لعاب کا فائدہ ہوا؟ آپ کی پاک قمیض کا اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت کا وہ تصور نہیں ہے جو آج ہمیں دیا جا رہا ہے. شفاعت روز قیامت ہوگی، اور شفاعت کا مطلب وہ ہے جو گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ جس کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہوں گے اس کے بارے میں اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا موقع دیں گے. جس کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہوں گے اس کے بارے میں فرشتوں کو شفاعت کا موقع دیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہوں گے اس کے بارے میں مومنوں کو شفاعت کا موقع دیں گے. میرے بھائی شفاعت کا موضوع لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اب جتنا ٹائم رہ گیا ہے یہ سوالوں کے جواب کے لیے ہے، تو میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.